السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے جو دروس آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 13 نبوت کے اواخر تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا وہ حصہ جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل کے غار ثور پہنچتے ہیں، یہ خاص طور پر میں نے آخری درس میں آپ کے سامنے بیان کیا۔ غار ثور پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار ہونے والے صحابی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غار کو صاف کیا اور تمام سوراخوں کو بند کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا۔ 2-3 ایسے سوراخ رہ گئے تھے جس میں بند کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی، تو اپنے 2 پاؤں سے 2 سوراخوں کو بند کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غار کے اندر بلوا لیا۔ صدیق اکبر کے ران پہ سر رکھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے سو گئے، تو اسی اثنا میں کوئی زہریلا جانور، زہریلا کیڑا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاؤں پر کاٹ لیا، جس کی شدت سے آنسو نکل پڑے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب اس جگہ لگایا اور وہ درد جاتا رہا۔ یہ باتیں ہم پچھلے درس میں سن چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس غار میں تھے وہ غار ثور کہلاتا ہے تاریخ اسلام میں۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن گزارے۔ یا رب، چھوٹے سے غار میں، وہ پہاڑی علاقے میں، وہ اندھیرے میں، وہ بیابان میں اسلام کے لیے تکلیفیں دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں یہاں پر گزاری۔ صدیق اکبر بھی ساتھ ہیں، یعنی جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 راتوں کے دوران کیسے رہے، ذرا تصور کر کے دیکھیں۔ کھانا کیا تھا، پینا کیا تھا، کیا وسائل تھے اس وقت،
اور یہ تکلیفیں کیوں اٹھا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کے لیے رحمت ہیں سراپا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوقات میں سب سے محبوب ترین ہے، آخر یہ تکلیفیں کیوں؟ اسلام پھولوں کا سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں بھری راہ ہے، اس میں تکالیف تو آئیں گے ہی۔ آج ہم کیا ہیں، ایک تکلیف برداشت کیے بغیر اسلام پر چلنے میں بیزار ہے۔ تو 3 راتیں 3 دن اس دوران حضرت ابوبکر صدیق کی جانثاری بھی ایسے کھل کے سامنے آئی جیسے ستاروں پہ سورج کھل کے آتا ہے۔ پورا خاندان لگا ہوا تھا خدمت میں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن ابی بکر مکے سے چھپ چھپاتے یہی رات گزارتے تھے۔ کیسے؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ وہ گہری سوجھ بوجھ کے مالک، بہترین ذہین و فطین نوجوان تھے۔ شہر کی تاریکی میں ان دونوں حضرات کے پاس چلے جاتے تھے اور مکے میں قریش کے ساتھ یوں صبح کرتے تھے گویا کہ یہی رات گزاری ہو۔ پھر آپ دونوں کے خلاف جو سازشیں ہوتی تھی، جو باتیں ہوتی تھی مکے میں، جو کوئی بات سنتے اسے اچھی طرح یاد کر لیتے تھے، اور تاریکی جب گہری ہو جاتی تو اس خبر کو لے کر غار میں پہنچ جاتے تھے۔ صدیق تو لگے ہوئے ہیں، لیکن صدیق کا پورا خاندان لگا ہوا ہے اسلام پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ عبداللہ بن ابی بکر جیسے ہی رات گہری ہوتی اکیلے نکلتے، کہاں؟ غار ثور کی طرف۔ ان کا کام کیا ہوتا؟ دن بھر کی جو باتیں، جو کوششیں ان بدبختوں نے کی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، ان سب کو یاد بھی کر لیتے اور سیدھا پہنچتے، وہاں رہتے، خدمت کرتے، رات گزارتے۔ پھر اس کے بعد شہر کی تاریکی میں، یعنی رات کا کچھ حصہ رہ جاتا تو واپس نکلتے اور مکے میں آ کے ایسا صبح کرتے لوگوں کو معلوم ہی نہیں چلتا، اور ایسے وہاں سے وہ اپنے لوگوں کو، مکے کے لوگوں کو اپنا آپ عیون دکھلاتے گویا کہ یہی مکے میں رات گزارا ہے۔ یہ روزانہ کا کام تھا حضرت عبداللہ بن ابی بکر کا۔ ادھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ تھے، یہ بکریاں چراتے رہتے، اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو بکریاں لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے۔ اس طرح دونوں حضرات رات کو شکم سیر ہو کر، یعنی آسودہ ہو کر دودھ پی لیتے۔ پھر صبح کا تڑکا ابھی ظاہر نہیں ہوتا، عامر بن فہیرہ بکریاں ہانک کر چل دیتے۔ تینوں رات انہوں نے یہی کیا۔ ادھر حضرت عبداللہ بن ابی بکر پورا نثار، اور ادھر ان کے غلام حضرت ابو بکر کے عامر بن فہیرہ، وہ کیا کرتے؟ بکریاں دن بھر چراتے رہتے، لوگوں کو پتہ بھی نہ چلتا، لیکن اصل میں رات کا انتظار کرتے، اور رات ہوتے ہی، جیسے ہی رات ہوئی، رات کی تاریکی میں غار ثور کا رخ کرتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر بکریوں کا دودھ دو کر اللہ کے رسول کو دیتے، حضرت صدیق کو دیتے۔ پورے دن کی بھوک پیاس کو مٹانے والی چیز یہی دودھ تھا۔ تصور کر کے دیکھو، لاک ڈاؤن میں ہمیں تھوڑی سی مشقت ہوئی تو کیا کچھ نہیں ہوا، جو پسند کی چیزیں تھیں وہ نہیں ملے تو ہمارے اندر کیسے کیسے احساسات جاگے تھے۔ یہاں دیکھو، پورے دن کی غذا صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ ملتا تھا، وہ بھی رات میں، کوئی اور غذا تھی ہی نہیں۔ 3 دن بھی صرف دودھ ملا رات میں، اسی پر گزارا کیا۔ یہ تکلیفیں کیوں اٹھا رہے ہیں؟ ذرا تصور کر کے دیکھو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکالیف اٹھائے اسلام کے لیے، تو ہم کیا ہیں؟ ہم تو اس سے بڑھ کر، اس سے آگے جانثاری کا ہم دراصل کیا ہے، بہترین طور پر مظاہرہ کرنا چاہیے، لیکن ہمارے پاس
عمل کرنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے اسلام پر، یہ سب سے اہم ترین مسئلہ ہے۔ اور وہ رات میں دودھ دے کر واپس پھر اسی طرح جس طرح عبداللہ بن ابی بکر آ جاتے تھے، صبح ہونے سے پہلے آ جاتے تھے، اور ساتھ میں اپنے قدموں کے نشانات کہیں دیکھ کے لوگ اندازہ نہ کر لیں، بکریوں کو ساتھ میں لے آتے تھے، اور بکریاں یہ آگے آگے چلتے تھے، پیچھے پیچھے بکریاں چلتی تھی، تو ان کے نشانات جو ہوتے تھے وہ مٹ جاتے تھے۔ اور اس طرح کیا ہے، ذہانت کے ساتھ، فطانت کے ساتھ یہ دونوں تینوں دن یہی کام کرتے رہے کہ دن کے جو بھی نیوز ہے وہ عبداللہ بن ابی بکر پہنچاتے تھے، اور دودھ یہ حضرت عامر بن فہیرہ پہنچاتے تھے۔ اچھا، اس طرح جمعہ کا دن گزرا، ہفتے کا دن گزرا، اتوار کا دن گزرا۔ اب ادھر کیا ہوا ان 3 دنوں میں؟ قریش کا حال تو یہ تھا کہ جب جس دن منصوبہ کیا قتل کرنے کا، نعوذ باللہ، وہ رات گزر گئی، اور صبح یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ ان کی 1000 کوششوں کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے اور وہاں پر نہیں ہے اب مکے میں، تو ان پر دیوانگی طاری ہو گئی ان بدبختوں پر۔ انہوں نے تو سب سے پہلا غصہ حضرت علی پر نکالا، کیونکہ بستر سے وہی اٹھ کے آئے تھے، گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے اور انہیں قید کر کے بھی رکھا تاکہ معلوم ہو جائے کہ کچھ خبر مل جائے، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ وہ تو صاف کہہ دیے کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ تو ابو بکر صدیق کے گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت اسماء بنت ابی بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی، باہر آئی، پوچھا تمہارے ابا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بخدا مجھے معلوم نہیں ہے میرے ابا کہاں ہیں، واقعتاً معلوم نہیں تھا کہ کہاں جا رہے ہیں۔ اس پر کمبخت خبیث ابو جہل نے ہاتھ اٹھا کر ان کے رخسار پر اس زور سے تھپڑ مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی۔ پورا خاندان دیکھیے کس طرح صدیق اکبر کا اس اسلام کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گویا کہ فنا ہو رہا ہے۔ ادھر غلام، ادھر بیٹا، ادھر بیٹی۔ اور یہ بات یاد رکھ لیجئے، دشمنان اسلام، مشرکین مکہ کو بھی معلوم تھا کہ صدیق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے گہرے دوست ہیں۔ اگر مکے میں نہیں ہے اللہ کے رسول تو صدیق کے گھر گئے ہوں گے، لیکن بدبخت شیعہ کو نہیں معلوم، وہ صدیق پہ انگلی اٹھاتے ہیں۔ ان کافروں سے بھی بدتر ہے، وہ بھی مانتے تھے، اسی واسطے انہوں نے سب سے پہلا حضرت صدیق کہ اکبر کے گھر کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں پوچھا۔ جب وہاں سے بھی کوئی کام کی بات معلوم نہ ہوئی، ظالمانہ طور پر تھپڑ مارا اس بدبخت نے حضرت اسماء بنت ابی بکر۔ یہ وہ تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی بھی تھی، اور آگے چل کر حضرت زبیر بن عوام کی بیوی بنی، اور انہی سے عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے۔ اس کے بعد قریش نے کیا کیا، ایک ہنگامی میٹنگ، اور اس میں طے کیا کہ ان دونوں کو گرفتار کرنے کی تمام ممکن وسائل استعمال کیے جائیں۔ نکلنے والے مکے سے جتنے راستے ہیں اطراف و اکناف میں، ان تمام راستوں پر کوئی نہ کوئی چوکس ہو کر بیٹھ جائے، مسلح کڑا پہرا ہو، اور ساتھ میں اعلان، یہ لالچ بھی دے دیا گیا کہ جو کوئی بھی نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو رضی اللہ عنہ زندہ یا مردہ حاضر کرے گا، اسے ہر ایک کے بدلے 100 اونٹوں کا بہت بڑا انعام دیا جائے گا، 100 اونٹ دیے جائیں گے اس کو۔ اب اس اعلان کے نتیجے میں بہت سے وہ لوگ جن کو اس واقعے سے کوئی لین دین ہی نہیں تھا، لیکن انعام کے لالچ میں بہت سے لوگ تلاش کرنے لگے، حتیٰ کہ اس میں ماہر
جو کھوجی تھے، جو نشانات کو دیکھ کر چلتے تھے، جس میں مہارت تھی، وہ لوگ بھی کیا ہے اس معاملے میں آگے بڑھ کر پہاڑوں میں، وادیوں میں، نشیب و فراز میں ہر طرف ڈھونڈنے لگے۔ ہوا ایک مرتبہ ایسا بھی کہ تلاش کرنے والے کرتے 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 غار ثور کے بالکل دہانے پر پہنچ گئے۔ وہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا، سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی، اگر ان میں سے کوئی شخص محض اپنی نگاہ نیچے کر دے، اپنی نگاہ کو تھوڑا سا نیچے کر دے تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر خاموش رہو، ہم وہ ہیں دو جس کا تیسرا اللہ ہے۔ ایک روایت میں الفاظ آئے ہیں کہ ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر تمہارا کیا گمان ہے ان دو کے بارے میں جس کا تیسرا اللہ ہے۔ ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرا ہے۔ ابو بکر ایسے دو آدمیوں کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ اور یہاں پر دراصل اس کیفیت کو رب نے قرآن میں ثبت کر کے قیامت تک کے لیے صدیق اکبر کی حمایت کے لیے اور صدیق اکبر پر لعن طعن کرنے والوں کے لیے تماچے کے طور پہ رکھ دیا۔ ہاں، وہ وقت کو یاد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اذ یقول لصاحبہ، نبی اپنے صاحب سے پورے قرآن میں صحابیت کے لیے نص سے ثابت ہونے والی شخصیت صدیق اکبر ہیں، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظ صحابہ کا لفظ استعمال کیا صدیق اکبر کے لیے۔ اذ یقول لصاحبہ، جو اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، نبی اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے۔ نص سے اگر کوئی قرآن سے ثابت صحابی ہے تو وہ صدیق اکبر ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، دیکھو غم کرنے کی کوئی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بعض بدبختوں نے اس میں سے بھی کیا ہے اپنے منہ مانے مراد لینے کی کوشش کی اور صدیق اکبر پر لعن طعن کرنے کی کوشش کی، کہا کہ دیکھو ان کو اپنے جان کا غم کھائے جا رہا تھا، اس واسطے دراصل یہ پریشان تھے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ صدیق غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بچا لے گا۔ میں پوچھتا ہوں ان بدبختوں سے، جب ان کو اپنی جان کا خوف تھا تو ساتھ آئے کیوں؟ تبھی ہلا کر دیتے۔ ان کو معلوم تھا کہ پورے مکہ سے دراصل کیا دشمنی مول لینے کے برابر ہے۔ وہاں تو سارا کا سارا غم اپنی جان کا نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی، کیونکہ غم اصل میں کیا ہوتا ہے دوسروں کا ہوتا ہے، خوف اپنا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے قرآن میں یہ چیز میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر دریا میں ڈال دیا تھا صندوق میں رکھ کے، لیکن پھر بھی ڈر رہی تھی، خوف کھا رہی تھی، وہاں پر یہ لفظ دراصل بہت ہی کشادہ ہو کے الگ الگ ہو کے ہمیں سمجھا دیے کہ خوف اور غم میں فرق کیا ہے۔ اسی لیے لا تخف ان اللہ معنا نہیں آیا، لا تحزن، لا تحزن، حزن اصل میں دوسروں کا ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جب وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، دیکھو خوف نہ کرو، غم نہ کرو۔ کیا مطلب؟ دیکھو اپنا خوف نہ کرو کہ تمہیں سپاہی پکڑ لے جائیں گے، اور موسیٰ کا غم نہ کرو کہ ہم انہیں بچا لیں گے۔
تو خوف اصل میں اپنا ہوتا ہے، غم دوسروں کے لیے ہوتا ہے. اور یہاں اتارا آیت لا تحزن، غم، حزن. تو یہاں ابو بکر صدیق کو خوف نہیں تھا اپنا، حزن تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کہا کہ آپ کے لحاظ سے کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچ جائے، اس کی مجھے بڑی فکر ہے. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلاسا دے رہے تھے کہ دیکھو اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور یہ صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے کہ نبی پر جب مصائب و آلام آئے اس وقت صحابہ اس حد تک ساتھ تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آیت ہی میں معیت کا لفظ اتار دیا کہ لا تحزن ان اللہ معنا. نبی نے کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. لیکن یہی معاملہ، یہی کیفیت اسی طرح حضرت موسیٰ کو پیش آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے وہاں صیغہ ہی بدل دیا. جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کے پہنچے دریائے نیل کی طرف، اور ادھر پیچھے سے کیا ہے فرعون کا پورا لشکر پہنچ گیا، سامنے دریا، پیچھے فرعون کا لشکر، اور یہ بدبخت چلانے لگے کہ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے. بعضوں نے تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر مارنا تھا تو اپنے گھروں میں ہم کو مار دیتے، یہاں دریا کے ساحل پر اور مچھلیوں کا نوالا بننے کے لیے کیوں لائے موسیٰ؟ حضرت موسیٰ نے جواب کیا دیا، قال کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے راستہ دکھلائے گا. وہاں معنا نہیں کہا. ان بدبختوں کے لحاظ سے نبی کا ساتھ دینے والوں کا نام نہیں آیا، صاف کہہ دیا گیا کہ ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، جو مجھے دکھلائے گا سیدھی راہ. لیکن یہاں یہ کیفیت طاری ہوئی جس میں صدیق اکبر ساتھ ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ لا تحزن ان اللہ معی، نہیں، فرمایا کہ ان اللہ معنا، ہم سب کے ساتھ ہے، صیغہ جمع. وہاں پر صرف انفرادی صیغہ تھا. تو معلوم ہوا صحابہ کی کئی مرتبہ مداح ہوئی قرآن کے اندر. تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا حقیقت میں کہ بالکل اوپر کھڑے ہوئے ہیں، جھکتے تو دیکھ لیتے لیکن اللہ نے آنکھیں پکڑ لی ان کی. یہ ادھر ادھر تو دیکھ رہے تھے، غار کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، پاؤں ابو بکر صدیق کو نظر آ رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جب طے کر دے ان کو دیکھنا نہیں ہے تو کائنات کی کوئی چیز انہیں دکھا نہیں سکتی. بالکل اوپر کھڑے ہوئے لیکن دیکھ نہیں پائے. ادھر دیکھا ادھر دیکھا، سب جگہ دیکھا لیکن نیچے نہیں دیکھ سکے. لیکن یہ روایت جو مشہور ہو گئی ہے کہ مکڑی نے جالا بن دیا، کبوتر نے انڈے دے دیے، فلاں، یاد رکھیے یہ روایات صحیح نہیں ہیں. اللہ نے محفوظ کر دیا، بس مسئلہ ختم. وہاں مکڑی آ کے جالا دینے کی ضرورت کیا تھی اور کبوتر انڈے دینے کی ضرورت کیا تھی؟ بس اللہ کا ایک حکم کہ تم نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھا. پورے کے پورے آ کے جمع ہو گئے لیکن کچھ نہیں ہو سکا. آخرکار ادھر ادھر دیکھے اور واپس چلے گئے. جب معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، تلاش کی تگودو رک گئی، 3 روز مسلسل اور بے نتیجہ دوڑ دھوپ کے بعد قریش کے جوش اور جذبات سرد پڑ گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مدینے کو نکلنے کا عزم فرمایا. عبداللہ بن اریقت یہ وہ شخص ہیں جن کو راستہ بتانے کے لیے کرائے پر لیا تھا، حالانکہ ابھی وہ اسلام نہیں قبول کیے تھے. ان کی ایمانداری پر لیکن سب کو بھروسہ تھا. یہ وہاں کے راستوں کی اور وہاں کے بھول بھلائیوں کو اچھی طرح جانتے تھے، اور مدینے کی عام شاہراہ کو چھوڑ کر کس طرح اندرونی راہوں کے ذریعے مدینہ پہنچانا اور وہاں کے صحرائی خفیہ راستے کیا ہیں، ان سب کے ماہر تھے عبداللہ بن اریقت. لیکن ایماندار نہیں ہونے کے باوجود بھی اپنے پیشے میں ایمانداری دکھاتے تھے. باوجود مسلمان نہ ہونے کے ان پر کیا ہے، صدیق اکبر نے انہی کو کرائے پر لیا تھا اور یہ ذمہ داری دی تھی کہ تم کو مجھے ہمارے ساتھ آ کر مدینہ پہنچانا ہے اور اس کی اتنی قیمت ہے. اور ادھر پورے شہر میں ڈھنڈورا پیٹ رہا تھا
پورے شہر میں اعلان ہو رہا تھا کہ کوئی کیا ہے مردہ یا زندہ بھی ان دونوں کو لے آئے تو ہم 100 اونٹ کا انعام دیں گے. لیکن ایمانداری کا یہ حال تھا کفر پر رہتے ہوئے عبداللہ بن اریقط کا کہ انہوں نے نہیں بتایا کہ مجھے معلوم ہے یہ لوگ کہاں ہیں، کیونکہ ان کو معلوم تھا لیکن انہوں نے نہیں بتایا. جس بات کی انہوں نے تصدیق کر دی، وعدہ کر دیا، اپنے پیشے کے اعتبار سے پیسہ طے ہو گیا اور کام طے ہو گیا، ہمیں غار ثور سے نکال کے مدینہ پہنچانا، یہ قیمت اتنی ہے، تم کو آنا ہے. باوجود سب کچھ معلوم ہونے کے انہوں نے کسی کو اس کی اطلاع نہیں دی، حالانکہ مسلمان بھی نہیں تھے. تو معلوم ہوا کہ ہر ایک میں کچھ نہ کچھ اچھے افراد ہوتے ہیں. انہوں نے اپنے پیشے پر کیا ہے اس کام کو لیا اور اسی پر قائم رہے. اب وہ وقت آ گیا تھا کہ عبداللہ بن اریقط آ جائیں اور صدیق اکبر اللہ کے رسول اور حضرت عبداللہ بن اریقط یہ نکلے مدینے کی راہ پر. اب مدینے کی راہ میں کیا ہوا یہ انشاءاللہ میں اگلی مجلس پہ رکھوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.